ایک اور موضوع کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ سابقہ کئی دروس میں ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ ان دروس کا مقصد ہم اپنے تہذیبی اور تمدنی جس بحران کا شکار ہیں اس کا ادراک کر سکیں اور تہذیب و تمدن کے وہ مسائل جو اس وقت ہمیں درپیش ہیں ان کا حل فکر سلف سے میسر آ سکے۔ کتاب التوحید امام ابو منصور الماتریدی کے انتخاب کی وجہ یہی تھی کہ تیسری اور چوتھی صدی میں جس طرح فلسفہ و حکمت کی بنیاد پر مسلم دنیا میں اسلامی تعقل پسندی عروج پر تھی، اسی طرح موجودہ دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اسلامی تعقل پسندی عروج پر ہے۔ تو دونوں زمانوں میں قدر مشترک چیز وہ تعقل پسندی ہے۔ اس میں بنیادی سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا اسلام تعقل پسندی کی کس طرح حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اسلام میں تعقل پسندی کس حد تک لائق تسلیم ہے اور قابل استفادہ ہے، اور عقل کی کس جہت کو اسلام مانتا ہے اور اسلامی احکام میں عقائد و نظریات میں عقل کی کون سی قسم لائق اعتبار ہے۔ یہ عام سوالات ہیں کیونکہ عقل کی ہی روشنی میں جدید تہذیب ہمارے سامنے موجود ہے۔ جدید سویلائزیشن، جدید کلچر، جدید نالج، جدید جو کچھ بھی ہے وہ اس کا بنیادی تعلق عقل پر ہے، اس لیے عقل کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے دائرہ کار کا تعین کرنا اور اسلام کے موقف کو واضح کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم نے کتاب التوحید کا انتخاب کیا کہ تاکہ ہم اپنے تہذیبی، تمدنی، ادبی، علمی، فکری سٹرکچر کو جو اس وقت ہمیں درپیش ہے اس کو فکر سلف سے ہم جوڑ سکیں، اور ہم جس بحران کا شکار ہیں اس بحران کا حل ہمیں اسلاف سے میسر آ سکے۔ اس حوالے سے ہم نے کتاب التوحید کا پچھلے درس میں خطبہ شروع کیا تھا، اور خطبہ میں موجود الفاظ جو تھے ان کی ہم نے مختصراً اور اجمالاً وضاحت بھی کی تھی۔ آج کے درس میں چند بنیادی مباحث ہیں جن کا سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بحث مقدمہ، کہ لفظ مقدمہ کا کیا معنی ہے اور مقدمہ سے یہاں مراد کیا ہے، اور مقدمہ کی کتنی اقسام ہیں۔ یہ تین بنیادی باتیں ہیں، سب سے پہلے ان کو بیان کرتے ہیں پھر آگے مزید چلتے ہیں۔ لفظ مقدمہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور مقدمہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔
مقدمہ ہو تو مطلب ہے کہ آگے کرنے والا، اور مقدمہ ہو تو مطلب آگے کیا ہوا۔ مقدمہ اس لیے کہتے ہیں کہ مقدمہ میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے یہ اپنے قاری کو آگے منزل مقصود کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے۔ کتاب میں جو علم بیان کیا جا رہا ہے یا کتاب میں جو مباحث بیان کی جا رہی ہیں، یہ مقدمہ اپنے پڑھنے والے کو، اپنے سننے والے کو آگے کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مقدمہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ مقدمہ آگے کیا ہوا، یعنی کتاب میں جو مباحث یا کتاب میں جن موضوعات پر بحث کی گئی ہے ان موضوعات سے پہلے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ اب کتابوں میں، بزرگوں کی، اسلاف کی کتابوں میں جہاں بھی آپ اکثر کتابیں دیکھیں گے وہاں مقدمہ ضرور لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ مقدمہ دراصل علماء لکھتے ہیں، محققین لکھتے ہیں کہ مقدمہ یہ مقدمۃ الجیش سے ماخوذ ہے۔ مقدمۃ الجیش کیا ہوتا ہے کہ مقدمۃ الجیش فوجیوں کا، آرمی کا وہ دستہ، فوج کا وہ لشکر، وہ مخصوص دستہ جسے فوج سے پہلے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ فوج کے رہن سہن اور حالات و انتظامات، حالات و واقعات کے اعتبار سے فوج کے لیے مناسب ماحول پیدا کر سکے، یعنی اس کو فوج سے پہلے مقدمۃ الجیش اس کو کہتے ہیں جو فوجی دستہ، ایک مخصوص فوجی دستہ جس کو فوج کے مکمل فوج سے پہلے بھیجا جاتا ہے تاکہ اس فوج کے رہنے سہنے کا یہ انتظام کرے۔ تو کتابوں میں یہ جو لفظ مقدمہ ذکر پہلے کیا جاتا ہے، تو مقدمہ میں ان مباحث کو ذکر کیا جاتا ہے جو مباحث کتاب میں ذکر کی جا رہی ہوتی ہیں بعد میں، یا جو اس علم کے متعلق مباحث ذکر کی جا رہی ہوتی ہیں، یہ مقدمہ اس میں معاونت پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کو مقدمہ کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ اپنی کتابوں کی جب وہ تقسیم کرتے، کسی موضوع پر بحث کرتے، کسی موضوع پہ کلام کرتے، گفتگو کرتے، بات کو آسان بنانے کے لیے، گفتگو کو آسان اور بہتر بنانے کے لیے اس کو مقدمہ کے اندر ڈال دیتے، پھر آگے ابواب کرتے، پھر فصول کرتے، تو یوں اس کی چیپٹرائزیشن کر دیتے تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ آج بھی ہم جب ریسرچ پیپر کرتے ہیں، ایم فل، پی ایچ ڈی، دیگر ریسرچ پیپر ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک مقدمۃ التحقیق لکھا جاتا ہے، مقدمۃ التحقیق لکھا جاتا ہے جس میں ریسرچ کا میتھڈ ہوتا ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں انٹروڈکشن آف ٹاپک، موضوع کا تعارف، کہ موضوع جس پر آپ بات کر رہے ہیں وہ موضوع کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، چوز آف ٹاپک، ٹاپک کے انتخاب کی وجہ، مطلب کہ جو آپ نے موضوع منتخب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور موضوع کے بنیادی مباحث کیا ہیں، اور اس کا موضوع پہ بنیادی مفروضہ کیا ہے، اور موضوع پہ کیا کیا کام ہو چکا ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں آج بھی یہ ہم ریسرچ پیپر میں ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ مقدمہ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ جو بنیادی مباحث ہیں، جو آگے مسائل اور مباحث ہم کتاب میں ذکر کرنے جا رہے ہیں، یا جو بعد ازاں مباحث اور مسائل ذکر کرنے جا رہے ہیں، ان کی تفہیم میں آسانی پیدا ہو۔ اب اسلاف نے مقدمہ کی دو تقسیمیں کی، مقدمۃ العلم، مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم، مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم کس کو کہتے ہیں کہ مقدمۃ العلم سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے علم کو علی وجہ البصیرت سمجھنا
موقوف ہو، یعنی وہ چیزیں جن پر علم کو علی وجہ البصیرت سمجھنا موقوف ہو، اس کو کہتے ہیں مقدمۃ العلم۔ یعنی جو آگے کتاب میں یا علم میں، اس کتاب میں جو آپ علم بیان کر رہے ہیں، اس کتاب میں جو آپ مباحث ذکر کر رہے ہیں، اس کتاب میں جو آپ چیزیں ذکر کر رہے ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھنے میں یہ مقدمۃ العلم معاونت کرتا ہو۔ مقدمۃ العلم میں جن چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے، یہ چیزیں بعد میں آنے والی مباحث کے سمجھنے میں معاونت پیدا کرتی ہیں۔ اب مقدمۃ العلم میں کن کن چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تعریف، کہ مقدمۃ العلم میں سب سے پہلے اس علم کی تعریف ذکر کی جاتی ہے جو علم آپ اس کتاب میں بیان کر رہے ہیں۔ بالفرض ہم کہتے ہیں یہ کتاب التوحید ہے، جو کہ اصول الدین، علم التوحید، علم الکلام اور علم الادیان کے موضوع پر ہے یہ کتاب۔ یعنی اس میں علم التوحید کے متعلقہ مباحث ہیں، مسائل ہیں۔ اب ہم سوال یہ ہوگا کہ علم التوحید کی تعریف کیا ہے؟ اب مقدمۃ العلم میں ان چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ علم التوحید، آپ اس کتاب میں علم التوحید بیان کر رہے ہیں، مگر یہ بتائیں کہ علم التوحید کی تعریف کیا ہے؟ ایک تو یہ چیز، یعنی مقدمۃ العلم میں پہلی چیز تعریف ذکر کی جاتی ہے۔ اگر آپ علم التوحید بیان کر رہے ہیں، علم الکلام بیان کر رہے ہیں، علم اصول الدین بیان کر رہے ہیں، علم الادیان والمذاہب ذکر کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس علم کی تعریف ذکر کریں، اس کی ڈیفینیشن ذکر کریں، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ علم یہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ علم تفسیر بیان کر رہے ہیں تو علم تفسیر کی تعریف بیان کریں، علم الفقہ ذکر کر رہے ہیں تو علم الفقہ کی تعریف ذکر کریں، علم الحدیث ہے، علم التصوف ہے، دیگر علوم ہے، بیالوجی ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، اپلائیڈ سائنسز میں سے کوئی بھی سائنسز ہو، سوشل سائنسز میں سے کوئی بھی سائنسز ہو، پالیٹکس ہو، اکنامکس ہو، اور ہسٹری ہو، اور جناب جغرافیہ ہو، معاشیات ہو، معاشرتیات ہو، سماجیات ہو، کوئی بھی علم ہو، علم کا کوئی بھی شعبہ ہو، فلسفہ ہو، سائیکالوجی ہو، اینتھروپولوجی ہو، کوئی بھی ہو، علم کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس کی سب سے پہلے آپ تعریف ذکر کریں گے۔ تو مقدمۃ العلم میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے اس کی تعریف۔ اور دوسرے نمبر پر جو مقدمۃ العلم میں جو دوسری چیز ڈسکس کی جاتی ہے، جو دوسری چیز ذکر کی جاتی ہے، وہ ہے موضوع العلم۔ یعنی جو آپ کتاب التوحید میں یا اس میں جو چیزیں آپ ذکر کر رہے ہیں یا جس علم پر آپ بحث کر رہے ہیں، اس علم کا موضوع کیا ہے؟ موضوع کا مطلب ہوتا ہے نظام العلم، یعنی اس علم کا تعلق اور بنیادی کنسپٹ کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، وہ علم کس بنیادی مسئلہ کے ارد گرد گھومتا ہے۔ مثلا علم التوحید ہے تو اس کا بنیادی مسئلہ، اس میں بنیادی جو موضوع ہے وہ ذات باری تعالی، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کے احکام، اس کے اعمال، اور نبوت اور رسالت، اس طرح کی یہ چیزیں اس میں بنیادی طور پر ذکر کی جاتی ہیں۔ اس طرح علم اصول الدین ہے تو اس میں جو چیز بنیادی طور پر ذکر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دین کے بنیادی اصول کیا ہے۔ اسی طرح علم الکلام ہے تو اس میں عقائد کو دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے، تو یہ یعنی عقائد اور دلائل یہ اس کا موضوع ہے۔ اسی طرح علم اصول الدین کا جو موضوع ہے وہ دین ہے، یعنی دین کے بنیادی عقائد و نظریات ہیں، اور علم التوحید کا جو موضوع ہے وہ ذات باری تعالی اور دین کے بنیادی عقائد و نظریات ہیں۔ علم نحو ہے تو اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، علم صرف ہے تو اس کا موضوع کلمہ کی ساخت اور حیت ہے، علم بلاغت ہے تو اس کا موضوع معانی اور مفاہیم ہے، علم تفسیر ہے تو اس کا موضوع قرآن عظیم کا متن ہے، اس کی تفسیر و تشریح ہے۔ اسی طرح علم حدیث ہے تو اس کا موضوع قول رسول، فعل رسول،
عمل رسول ہے تو علم فقہ ہے تو اس کا موضوع جناب احکام فرعیہ ہے، علم تصوف ہے تو اس کا موضوع روحانیات ہے، اسی طرح سائیکالوجی ہے تو اس کا موضوع انسان کی نفسیات ہیں، اور اکنامکس ہے تو اس کا موضوع ویلتھ اور دولت ہے، اور معاشرت علم معاشرت ہے تو اس کا موضوع معاشرہ اور سماج ہے، اینتھروپولوجی ہے تو اس کا موضوع انسان ہے، اور تاریخ ہے تو اس کا موضوع بھی انسان اور یہ کائنات ہے۔ تو الغرض یہ جتنے علوم ہیں ان کے موضوعات کو ڈسکس کرنا مقدمۃ العلم میں دوسری چیز ہوتی ہے، کہ مقدمۃ العلم میں دوسری چیز اس علم کے موضوع کو ڈسکس کرنا ہے، اور تیسری چیز ہے مقدمۃ العلم میں بنیادی، وہ ہے ثمرہ اور فائدہ، یعنی جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں، جو آپ جس علم کے حصول میں آپ جد و جہد کر رہے ہیں، جس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ محنتیں کر رہے ہیں، اس کا ثمرہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا مقصد یعنی آپ کی زندگی میں اس کا فائدہ کہاں ہوگا۔ مثلا ہم علم التوحید پڑھ رہے ہیں، علم الکلام پڑھ رہے ہیں، یا علم اصول الدین پڑھ رہے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم مخالفین مذاہب کے لوگوں کا رد کر سکیں اور ان کے غلط نظریات کی تردید کر سکیں، فلسفہ و حکمت، سائنس و ٹیکنالوجی کی بنیاد پر جو عقائد اور نظریات پیدا ہوئے ہیں ہم ان کی تردید کر سکیں، اور صحیح موقف اسلام کے صحیح موقف کو واضح کر سکیں۔ یہ علم التوحید، علم الکلام اور علم اصول الدین کا بنیادی مقصد یہ ہے جناب۔ علم فزکس یعنی فزکس کے علم کا مقصد کیا ہے؟ ہم طبعیات کا مطالعہ کر سکیں۔ میٹا فزکس کا مطلب کیا ہے؟ ہم مابعد طبعیات کا مطالعہ کر سکیں۔ جناب سائیکالوجی کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں انسانی نفسیات کا علم حاصل ہو سکے۔ جناب اینتھروپولوجی کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں جناب انسان کے اعمال، اس کی تاریخ اور اس کے ارد گرد ہونے والے واقعات کا علم حاصل ہو سکے۔ ہسٹری کے علم کا مقصد کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ ہمیں تاریخ کے ماضی کے احوال و واقعات اور قوموں کے عروج و زوال کی توجیہ کا علم حاصل ہو سکے۔ یہ دیگر جتنے بھی علوم ہیں وہ اپنے مقاصدات، اپنے فوائدات، اپنے ثمرات کے ساتھ متعلق ہیں۔ اگر جب تک کسی علم کا فائدہ، اس کا ثمرہ، اس کا مقصد آپ کے سامنے واضح نہیں ہوتا، تب تک اس علم کو کما حق صحیح معنوں میں آپ اچھی طرح اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس میں چوتھی چیز نسبہ، کہ اس علم کی دیگر علوم کے ساتھ نسبت کیا ہے، یا یہ علم کس کیٹیگری سے ہے۔ کچھ علوم شرعیہ ہوتی ہیں، کچھ علوم دینیہ ہیں، کچھ علوم عقلیہ ہیں، کچھ علوم نقلیہ ہیں، کچھ علوم عالیہ ہیں، کچھ علوم عالیہ ہیں۔ تو اس علم کا تعلق کس کیٹیگری سے؟ مثلا ہم کہتے ہیں علم التوحید، علم الکلام، علم اصول الدین، یہ دینی علوم میں سے ایک بہت بڑا علم ہے، تو اس کی نسبت اس علم کے ساتھ ہے۔ تو گویا اس میں چوتھی چیز علم کی نسبت ہے، اور پانچویں چیز اس علم کی فضیلت کیا ہے، کہ جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے، اس کے فضائل اور مناقب کیا ہیں، اس معاشرے میں اس کی اہمیت کس قدر ہے، معاشرہ اس علم کو کس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ تو یہ اس میں اس کی فضیلت کے متعلق یہ پانچویں چیز۔ اسی طرح چھٹی چیز ہے کہ اس علم کا واضح کون ہے۔ واضح آگے ایک چیز آئے گی مدون۔ واضح اور مدون میں فرق یہ ہوتا ہے کہ واضح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ چیز کتابی صورت میں موجود ہو، مدون کے لیے ضروری ہوتا ہے کتاب کی چیز جو ہے کتابی صورت میں موجود ہو۔ واضح میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، پھر ان مسائل پہ بحث و مباحثہ ہوتی ہے، پھر بعد ازاں جا کر پھر ان کی کوئی تدوین ہوتی ہے۔ تو آیا اس علم پر سب سے پہلے کس نے کلام کیا؟ اس علم کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ تو صاف ظاہر علم التوحید اور علم اصول الدین اور علم الکلام کا تعلق دین کی بنیادی مباحث سے ہے، تو اس کا تعلق صاف ظاہر اس کا واضح بھی خود مسلمان ہے، اور اس علم کو اس فارم میں منظم کرنے والے مسلمان ہی ہیں،
اور اس علم کو علم التوحید، علم الکلام، علم اصول الدین، اس کے مسائل کی بنیاد تو حضرات صحابہ کے زمانے سے ہو چکی تھی، مگر اس کی تدوین بعد میں ہوئی۔ ہاں، یہ واضح اور مدون میں جیسے میں نے فرق بتا دیا کہ مدون بعد ازاں جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں ان کو کتابی صورت دینا، ان کو کسی فارم میں لے آنا، اس کو ایک مدون شکل دینا، اس کو مدون کہتے ہیں۔ یہ 8ویں چیز زیر بحث ہو گئی، اور اس میں 7ویں چیز یہ ہوگی وجہ تسمیہ، اس علم کا نام یہ کیوں رکھا گیا۔ مثلا علم التوحید ہے تو علم التوحید کو علم توحید کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس علم میں خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی صفات کی وحدانیت پر، جناب اس کی صفات کے مباحث اور مسائل پر کافی مباحث کی جاتی ہیں، اس لیے اس کو علم التوحید کہتے ہیں۔ یا اس علم کو علم الکلام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے، گفتگو اور کلام کی جاتی ہے، مناظرہ کیا جاتا ہے، اس کو علم کلام کہتے ہیں۔ یا اس کو علم اصول الدین کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کیونکہ دین کے بنیادی اصولوں کو ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو علم اصول الدین کہتے ہیں۔ یہ مطلب کہ اس علم کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ 8ویں چیز مدون میں نے بیان کر دیا کہ اس علم کا مقدمۃ العلم میں 8ویں چیز ہوتی ہے مدون، یعنی اس کی تدوین کس نے کی، تدوین کیسے شروع ہوئی، یہ اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور 9ویں چیز اس کا حکم کیا ہے کہ شرعی طور پر اس کو حاصل کرنا کیا حکم ہے اس کا، آیا یہ شرعی طور پہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ صاف ظاہر علم التوحید اشرف العلوم میں سے ہے، تو اس کو حاصل کرنا بھی اشرف کام ہوگا اور اعلیٰ کام ہوگا اور بہترین کام ہوگا۔ اور 10ویں نمبر پر اس کے مسائل اور مباحث، یعنی 10ویں چیز جو مقدمۃ العلم میں ذکر کی جاتی ہے کہ جو علم آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے مسائل اور مباحث کا خلاصہ کیا ہے۔ مثلا علم التوحید میں ذات باری تعالیٰ پر گفتگو ہوگی، صفات باری تعالیٰ پر گفتگو ہوگی، افعال باری تعالیٰ پر گفتگو ہوگی، علم باری تعالیٰ پر، ارادہ باری تعالیٰ، مشیہ باری تعالیٰ، اور اس طرح نبوت اور رسالت کے مسائل پر، ایمانیات کے مسائل پر۔ تو یہ اس کی بنیادی مسائل و مباحث ہیں۔ تو عزیزان مکرم، مقدمۃ العلم میں بنیادی طور پر 10 چیزیں بیان کی جاتی ہیں: تعریف، موضوع، ثمرہ، نسبت، فضیلت، واضح، وجہ تسمیہ، مدون، حکم، مسائل و مباحث۔ تو 10 چیزوں کو ان کو مبادئ عشرہ بھی کہتے ہیں، یعنی اب ان کو کہتے ہیں ہم مبادئ عشرہ۔ شروع میں تو ان کو مقدمۃ العلم کہتے تھے، مگر اب ان کو مبادئ عشرہ کہہ دیتے ہیں۔ اب اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، ایسا ضروری نہیں کہ یہی چیزیں مخصوص ہیں، اس میں کمی بیشی ممکن ہے، کوئی 12 کر لے، کوئی 15 کر لے، اس میں کئی اور چیزوں کا اضافہ کر دے، کوئی تاریخ بیان کر دے، جناب کوئی تجزیہ بیان کر دے، کوئی اور چیزیں کر دے، تو اس میں اضافہ اور کمی ممکن ہے۔ اب بات رہ جائے گی مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ الکتاب کیا ہوتا ہے؟ مقدمۃ الکتاب جس کو مصنف بالکل اپنی کتاب کے آغاز میں لاتے ہیں، اب اس مقدمۃ الکتاب کا تعلق بعد والی مباحث سے، اس بعد والے مسائل سے اس کا ربط یوں ہوتا ہے کہ مصنف اس میں خطبہ ذکر کر دیا، کتاب کے انتخاب کی وجہ بتا دی، اور جناب اس میں جو اس علم کے متعلق کچھ مزید چیزیں ہوں ان کو ذکر کر دیا۔ اب یہاں سوال ہوگا کہ امام ماتریدی نے مقدمہ سے مراد یہاں کون سا مقدمہ ذکر کیا ہے؟ عزیزان مکرم، مقدمۃ العلم کو تو امام نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ مقدمۃ العلم میں ان بنیادی طور پر 10 چیزوں پر بحث ہوتی ہے، تو امام نے ان کو ذکر نہیں کیا۔ ہاں البتہ مقدمۃ الکتاب کو ذکر کیا ہے، جو بعد میں آنے والی مباحث کے اندر کچھ فائدہ دیتی ہیں، کچھ جناب ان کا تعلق بعد والی مباحث کے ساتھ ہے، تو اس کو امام نے مقدمۃ الکتاب کا عنوان دیا ہے۔ مقدمۃ العلم کو امام نے ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ مقدمۃ العلم میں جن چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے وہ بہت متعارف تھیں، مشہور تھیں، پتہ تھا کہ کتاب علم التوحید کس کو کہتے ہیں، علم اصول الدین کس کو کہتے ہیں، علم الکلام کس کو کہتے ہیں۔ تو شہرت کی وجہ سے امام نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور مقدمۃ الکتاب کو ذکر کیا کہ وہ چیزیں جو بعد میں آنے والی مباحث
سے تعلق رکھتی ہیں ان کو بیان کیا، اس علم کے متعلق نہیں۔ اب یہ فرق سمجھیے کہ مقدمۃ العلم میں جو علم اس کتاب میں ذکر کیا جا رہا ہے اس علم کے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، اور مقدمۃ الکتاب میں اس کتاب جو یہ کتاب ہے بالفرض، اس کتاب میں جو مباحث ذکر کی جا رہی ہیں وہ ان کے متعلق ہے۔ تو گویا یہ فرق معلوم ہو گیا۔ تو امام نے یہاں جس مقدمہ کا ذکر کیا ہے بعد ازاں آگے چل کے، یہ مقدمۃ الکتاب ہے، یعنی اس کتاب میں جو مسائل اور مباحث ذکر کیے گئے یہ ان کے متعلق ہے، اس کتاب میں جو علم ذکر کیا گیا اس کے مباحث نہیں ہیں، ان کو امام نے ذکر نہیں کیا۔ اب ہم مقدمہ میں امام نے جن چیزوں